روزہ توڑنے کا کفارہ اس شخص پر واجب ہوتا ہے جو روزہ یاد ہونے کی حالت میں کچھ کھا لے، کچھ پی لے یا صحبت کر لے۔ اگر کسی بندے کو روزہ یاد ہی نہیں، پھر وہ کچھ کھا لے یا پی لے، اس کا روزہ ہی نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی وہو صائم، جو روزے دار اپنے روزے کو بھول جائے، فاکل او شربا، پھر وہ کچھ کھا لے یا پی لے، فلیتم صومہ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو مکمل کر لے۔ تو اگر روزہ یاد ہونے کی حالت میں بندہ کچھ کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے یا صحبت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، اس کے اوپر قضا بھی لازم ہوتی ہے، کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری شرط کفارے کے لیے یہ ہے کہ جو روزہ توڑا ہے وہ رمضان المبارک میں توڑا ہو۔ غیر رمضان میں اگر روزہ توڑا ہو تو چاہے وہ رمضان المبارک کے روزے کی قضا والا روزہ ہو یا کوئی نفلی روزہ ہو تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ اس بندے پر واجب نہیں ہوتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو بندے نے روزہ توڑا ہے وہ کسی شبہ میں مبتلا ہو کر نہ توڑا۔ مثلا کوئی بندہ دن میں سویا اور اسے غسل کی حاجت ہو گئی، اسے یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ غسل کی حاجت ہو جانے سے میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اب اس نے کچھ کھا بھی لیا، اب پی بھی لیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ کھانے اور پینے سے تو ٹوٹا ہے لیکن شبہ کی وجہ سے ٹوٹا ہے، لہذا ایسے بندے پر صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ بندے نے روزہ توڑا ہو، ٹوٹ نہ گیا ہو۔ روزہ توڑنے میں اور ٹوٹ جانے میں فرق ہے۔ توڑنا تو یہ کہ بندے نے جان کر کچھ کھا لیا، اور ٹوٹنا یہ کہ شریعت نے رمضان المبارک میں یا کسی بھی روزے میں کلی میں مبالغہ کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے، کیونکہ حلق سے نیچے پانی اتر جانے کا خطرہ ہے۔ لیکن کوئی بندہ غرارے کرنے لگا، اب غرارہ کرتے کرتے پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ تو ٹوٹ گیا، لیکن صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ یا اسی طریقے سے کسی بندے کی نکسیر چھوٹ گئی، اب وہ خون حلق میں پہنچا اور حلق سے نیچے اتر گیا، لہذا روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس بندے پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ تو کفارہ واجب ہونے کے لیے شرط ہے کہ بندے کو روزہ بھی یاد ہو، اس نے جان کر روزے کو یاد رکھتے ہوئے کچھ کھایا پیا یا صحبت کر لی، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ روزہ توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام یا ایک باندی آزاد کرے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو، جیسا کہ ہمارے اس زمانے میں غلام اور باندی کا تصور ہی نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اس طریقے سے کہ ایک بھی روزہ نہ ٹوٹے۔ اگر کسی بندے نے 58 روزوں کے بعد بھی ایک روزہ چھوڑ دیا تو گنتی 1 سے شروع ہو جائے گی۔ کفارے کے طور پر جو 60 روزے رکھنے ہیں وہ لگاتار رکھنے ہیں، ایک روزے کی بھی غیر حاضری قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت روزوں کے ذریعے سے کفارہ ادا کر رہی ہے تو ان کے لیے ان خاص دنوں میں جن میں وہ ناپاک ہو جاتی ہیں، شریعت کی طرف سے ان میں چھوٹ ہے، کیونکہ وہ شریعت کی طرف سے معذور مانی جاتی ہیں۔ لہذا اگر کسی عورت نے 15 دن روزے رکھ لیے، 15 روزے رکھنے کے بعد ان کے خاص دن شروع ہو گئے، اب وہ 8 دن کے بعد پاک ہو جاتی ہے، 9 دن جب وہ روزہ رکھیں گی تو ان کا 16واں روزہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک دن کی بھی وہ عورت پاک ہونے کے بعد غیر حاضری کر دیتی ہے، مثلا 8 دن میں پاک ہو گئی اور 9 دن اس نے روزہ نہیں رکھا، تو اس کے کفارے کا روزہ بھی 1 سے شروع ہو جائے گا۔ لہذا جو کفارہ ادا کیا جائے گا روزوں کے ذریعے سے، اس میں بالکل تسلسل یعنی لگاتار روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ روزوں کے ذریعے سے کفارہ ادا کر سکے، تو اس بندے کو چاہیے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت دوپہر اور شام کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ لیکن کھانا کھلانے میں بچے نہیں ہونے چاہیے،
کہ 7 کے بچے 8 سال کے بچے ہو جائیں، کم سے کم قریب البلوغ یا بالغ بچے ہونے چاہیے، بالغ ہونے چاہیے یا پورے انسان ہونے چاہیے۔ بہرحال بچوں سے کفارہ ادا نہیں ہوتا ہے، کم از کم بالغ ہونے کے قریب ہو یا پھر زیادہ سے زیادہ کتنی بھی عمر کے ہوں، اس سے کفارہ ادا ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ کھانا کھلانے کے ذریعے سے جو کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اس میں اگر کوئی بندہ یہ دیکھے کہ میں اتنی وسعت نہیں رکھتا ہوں کہ ایک دن میں ہی صبح اور شام کو 60 مسکینوں کو صبح اور 60 مسکینوں کو شام کو کھانا کھلا سکتا ہوں، تو چاہیے کہ کوئی ایک بندہ صبح اور شام کو ایک بندے کو کھانا کھلاتا رہے صبح اور شام 60 دنوں تک، 2 بندے کو کھانا کھلاتا رہے 30 دنوں تک، 4 بندوں کو کھانا کھلا لے اسی حساب سے۔ تو بہرحال 2 وقت کا کھانا 60 مسکینوں کو کھلانا لازم اور ضروری ہوگا۔ یہ شریعت نے روزہ توڑنے کا کفارہ بیان کیا ہے۔ پہلا کفارہ غلام اور باندی کا آزاد کرنا، دوسرا کفارہ کہ 60 روزے لگاتار رکھنا۔ اگر بندہ اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو ایسی صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا 2 وقت میں، دوپہر کو بھی اور شام کو بھی۔